ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے 5 لاکھ روپے سے لے کر وہ تقریباً 40 لاکھ روپے تک کے ریزیڈینشیل کے 120 گز کے ہمارے پاس پلاٹ یہاں موجود ہیں، کیونکہ بحریہ کے اندر تو بہت مہنگا ہے، تو یہاں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور بڑے بڑے شو رومز بھی یہاں بنا رکھے ہیں کہ ایک آدمی اس کا بجٹ ہی 5 لاکھ روپے کا ہے اور پھر وہ بیچارہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے میں نے کہا کہ جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہ اس کو بھی ہم آپ کو بتائیں۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، پچھلی ہماری ویڈیو کچھ ایسی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے جو ایسے دوست ہیں جن کا انویسٹمنٹ کا پروگرام ہے لیکن ان کا بجٹ کم ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اسکیم 33 میں جو ہے وہ اس وقت آپ کم از کم 30 لاکھ روپے اس میں بھی آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے ان سوسائٹیز کا، جو وہاں ڈیولپمنٹ کب ہو کس وقت ہو یہ کسی کو نہیں پتہ، اور پھر اسی طرح 40-50 لاکھ میں بھی آپ کو نہیں پتہ کہ وہ سوسائٹی کب ڈیلیور کرے، اور پھر 70-80 والے بھی ایسے ہی ہیں کہ وہاں بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، اور کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا اپنا ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے پیسے جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں، بعض سوسائٹیاں کام کرنا بھی چاہتی ہیں لیکن ان کے ڈیولپمنٹ چارجز لوگ نہیں دیتے، یہ بھی ایک المیہ ہے۔ یعنی وہاں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کوئی سوسائٹیز اچھے یعنی اگر وہ چل رہی ہوتی ہیں تو ایڈمنسٹریٹر آ جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، تو یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ساری جو سفرنگ ہے، سارا جو بیچارے جو لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ عام لوگ ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور جنہوں نے وہاں اپنے گھر کے لیے اپنے انویسٹمنٹ کے لیے کچھ لگایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جو نہ میرے اختیار میں اس کو کنٹرول کرنا، نہ آپ کے اختیار میں، نہ وہاں کوئی انویسٹر اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو بہرحال تو اس وجہ سے ہمارے جو دوست ایسے تھے جن کا انویسٹمنٹ کا پروگرام، جن کا بجٹ کم تھا، اب وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جو سوسائٹیز کا کوئی وہاں ہے ہی نہیں نام و نشان، تو وہ وہاں پھنس جاتے ہیں۔ تو پھر ہم نے جو ہے نا تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا ڈائیورٹ کیا، اور ہم جو ہے وہ یہ جو گوٹھ آباد علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ہم گئے، اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ریسرچ ورک کیا، اور ایسے صاف ستھرے گوٹھوں میں ہم نے کام شروع کیا۔ پھر یقیناً جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے دیکھا دیکھی اور بھی ہمارے جو انویسٹرز تھے وہ آئے وہاں پر، اور ان کو بھی اچھا کام میں تھوڑا مزہ آیا۔ تو یہ جو ہیں جن گوٹھوں میں ہم کام کر رہے ہیں یہ ہیں بحریہ کے اطراف میں، جیسے یہ عثمانیہ ریسٹورنٹ ہے اس کے اطراف میں ہیں یہ، اور وہی میں آپ سے بات کہوں گا کہ دیکھیں ہر جگہ جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، اور مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ خود اپروچ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ سارے مسائل جو ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا، اور کہیں آپ کسی غلط جگہ بھی پھنس سکتے ہیں، لیکن بہرحال تو ہم نے تو یہاں بہت ہی سوچ سمجھ کے، اور پھر ہمارے اپنے تعلقات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں الحمدللہ ہم جو چیزیں اٹھاتے ہیں وہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں، یہ دیکھیں بہت ڈیولپڈ جگہ ہیں، یہ یہاں پر کم سے کم 35-40 لاکھ روپے کے 120 گز کے پلاٹ ہیں، یہ بحریہ کے ساتھ یہ پوری ڈیولپ ہو گئی یہ جگہ، اور یہاں پر بھی مختلف یہ اسکولنگ سسٹمز وغیرہ، اور یہ شاید آپ تو کبھی گئے نہیں ہوں گے لیکن ہمارا تو کام ہی یہ دیکھیں مارکیٹس وغیرہ یہ وہ، تو ایک بہت اچھا یہاں رسپانس ہے۔ اور اسی کے اطراف میں پھر ریزیڈینشل جو ہیں وہ بھی، اب یہ آپ مارکیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری آپ کو تمام جگہیں جو ہیں، کیونکہ بحریہ کے اندر تو بہت مہنگا ہے، تو یہاں لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور بڑے بڑے شو رومز بھی یہاں بنا رکھے ہیں۔ یہاں پر بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں، کمرشل چیزیں بھی موجود ہیں، پھر یہ ریزیڈینشل ہیں۔ یہاں پر جو ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 5 لاکھ روپے سے لے کر ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے 5 لاکھ روپے سے لے کر وہ تقریباً 40 لاکھ روپے تک کے ریزیڈینشل کے 120 گز کے ہمارے پاس پلاٹ یہاں موجود ہیں، اور وہ صاف ستھرے یعنی یہ جو جگہیں آپ یہ سمجھیں کہ ان میں بھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ جگہ صحیح ہے یا نہیں، یا اس کو ایسے ہی ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی بہت وقت ہمارا لگا ہے اور لگتا بھی ہے، نئی نئی جگہیں آتی رہتی ہیں، تو اس میں بھی ہمیں کیونکہ ایک یہ امانت ہوتی ہے انویسٹمنٹ، تو اس کو ہم اپنے طور پر بہت زیادہ کیئرفلی ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک
हमें जो रिस्पांस मिला है वो भी बहुत अच्छा है। बहरहाल हालात तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपको पता है कि प्रॉपर्टी का जो है वो सारा का सारा मुल्की हालात से उसका डायरेक्ट वाबस्तगी होती है। तो अल्लाह करे मुल्की हालात अच्छे हो जाएं तो और भी इनके अच्छा सारे काम हो जाएंगे। तो बात ये कि 5 से यानी समझें कि एक आदमी इसका बजट ही 5 लाख रुपए का है और फिर वो बेचारा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो फिर उसके लिए मैंने कहा कि जहाँ हम काम कर रहे हैं वो उसको भी हम आपको बताएं और इस तरह से कि आपके भी जो पैसा है वो सिक्योर रहे और आपको कुछ ना कुछ गेन मिलता रहे। अब इस स्कीम 33 में आप यकीन माने कि हमने कोई 2 साल पहले हमारी जो बाइंग थी वो सवा करोड़ रुपए की बाइंग है और वो आज जो है वो 1 करोड़ पे भी उसका नहीं मिल रहा। बस ये बहुत सारी सोसाइटीज़ की मैं आपको बात कर रहा हूँ, लोग परेशान हैं, हमारे पास फ़ोन आते रहते हैं, हमारी अपनी फ़ाइलें उठाई हुई हैं, लोगों के लिए उठाई हैं। तो ये हाल है कि वहाँ इस वक्त बहुत बुरा हाल चल रहा है। तो लेकिन बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं कि वहाँ रेट नीचे नहीं आए, लेकिन वो सोसाइटीज़ कम हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट का ये की एक अपॉर्चुनिटी थी, तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं और छोटे बजट वालों के लिए ही एक अच्छा वो है कि बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो भारत में फिर ये कि आपको बड़े इन्वेस्टर क्योंकि फ्री आ जाएंगे तो वो फिर रेट ऊपर लेके चले जाते हैं, तो वो आम आदमी जो है ना वो थोड़ा सा उसमें सफरिंग कर रहा होता है, उसको बेचारे को प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा चांस है, तो इसमें आप भी इंशाल्लाह अपनी किस्मत आजमाएं। और ये है कि आपको जब कोई चीज़ हो तो ये राब्ता नंबर है, फिर आपको वहाँ विज़िट भी इंशाल्लाह करवा देंगे जो स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, क्योंकि ये एक मिक्स है, बहुत बड़ा एरिया है, तो उसमें आपको शायद प्रॉब्लम हो, तो फिर आपका जो वो बजट के एतबार से फिर चीज़ें आपको इंशाल्लाह वहाँ निकाल कर आपको इंशाल्लाह विज़िट भी करवा देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।